السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما آمين۔ معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا ہو، جس مالک کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور میں اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ دینی و اصلاحی باتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور میں آپ لوگوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آپ کے بیچ موجود ہوں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔
جب ہم اپنے معاشرے اور سماج کا ایک جائزہ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قائرانہ جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا و بیاں ہو جاتی ہے، اثرہ بیکون ہو جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے، جبکہ ضرورت ہے اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول اس وقت میں۔ آج ہمارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے سے سلام و کلام نہیں ہے، مخالفت و منافرت برپا پیدا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ زبان کی گڑبڑی ہے، زبان کا ناجائز استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جس دن یاد رکھے، جس دن ہم اس زبان کو صحیح استعمال کرنے لگیں گے، خود بخود ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا، ہمارا گھر کا ماحول، ہماری سوسائٹی کا ماحول اسلامی ماحول ہو جائے گا۔ یہ زبان تو دیکھنے میں ایک معمولی گوشت کا نسخہ نظر آتا ہے، لیکن جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے، نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر زبان کی حفاظت کی اہمیت کو یوں بیان کر دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے میرے بندو، جب تمہیں کسی انسان سے گفتگو کرنی ہو، جب کسی سے بات کرنی ہو، جب کسی سے کلام کرنا ہو، تو درست بات بولو، صحیح بات بولو۔ دیکھیں کہ رب کا حکم ہے، رب نے حکم دے دیا کہ اپنی زبان سے صحیح درست بات نکالیں۔ اس آیت کریمہ پر ہم کھڑے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان سے درست بات بولا کرو۔ جب بھی تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو تمہیں جو اپنی زبان سے حق اور صحیح بات نکلنی چاہیے۔ جب کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، عذاب الہی سے ڈرے گا، جہنم سے ڈرے گا، اللہ کی سزا سے ڈرے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی زبان سے درست بات نکالے گا، اپنی زبان سے کبھی جو ہے غلط جملہ استعمال نہیں کرے گا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان سے درست بات نکالا کرو۔ جب ایسا کرنے لگو گے، اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، گناہوں سے اجتناب کرو گے، گناہوں سے پرہیز کرو گے، گناہوں سے باز رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، اور اپنی زبان سے درست بات نکالتے رہو گے، تو کیا فائدہ ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا فائدہ بھی ذکر کیا، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں جو ہے درستگی پیدا کر دے گا۔ اگر اعمال میں کوئی گڑبڑی ہے، کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں درست فرما دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان سے غلط لفظ یا کوئی کلمہ نہیں نکالنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس میں اگر جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کے رسول کا کہاں مانے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرے گا، طریقہ کار اگر اپنائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، ابھی ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے سامنے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا مطلب ہے آپ نے جنت پا لی۔ تھوڑا اور آگے چلیے، آج ہم اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نکال دیتے ہیں جس کو ہم جو ہے کچھ نہیں سمجھتے یا گناہ نہیں سمجھتے، کوئی غلط بات نکال دیتے ہیں، کوئی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں جس کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر سورہ کاف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہو، جو بھی باتیں بولتے ہو، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے فرشتے جو نگراں فرشتے ہیں ہماری باتوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، کل قیامت کی روز ہمارے سامنے ان ساری باتوں کو رکھ دے گا۔ بالکل قرآن حکیم کی ایک آیت اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ کل قیامت کی روز اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اپنے کرتوتوں کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا، کیا افسوس کرے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا وہ افسوس کرے گا کہ ہمارے لیے خرابی ہے، ہمارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی کو نہیں چھوڑی ہے۔ آج ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے نام اعمال کھول دیا جائے گا، جس نام اعمال میں ہماری ساری غلطیاں موجود ہوگی، ہم ان کو اپنے سامنے دیکھ کر کے کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب نے ہمارے چھوٹے بڑے غلطیوں کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یوں ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، کیا تمہارا گمان ہے، کیا تمہارا خیال ہے، کیا تمہاری سوچ ہے کہ ہم نے تم کو اب سے بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم کو میری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ کیا تم کو میرے پاس نہیں آنا ہے؟ کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا، یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم اٹھائیے، پروردگار عالم قرآن حکیم کے اندر تو ارشاد یوں فرماتا ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کھیل کود رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں ہم مبتلا ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم ملوث ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا انسانوں، ہماری تمہیں پیدا کرنے کا جو مقصد، ہمارا جو مقصد ہے، اللہ نے اپنا مقصد بتا دیا کہ میں نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے، اللہ نے ہماری خلقت کی ہے نا، اس کا مقصد بتلا دیا ہے کہ صرف اور صرف میرا مقصد یہی ہے تجھے پیدا کرنے کا کہ میری عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کو بنائی، اللہ نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسانوں میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے اور جو موت، یہ دونوں میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہارا امتحان ہو کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ بہتر عمل اللہ کو چاہیے، کم ہی ہو لیکن بہتر ہو، قرآن و حدیث کی روشنی یا اس کے مطابق ہو، اچھا عمل ہو لیکن صحیح عمل ہو اور اس کی مہر اللہ اس کے رسول کی لگی ہوئی ہو۔ دیکھ رہے ہیں بیجاز زبان کا استعمال کر رہے ہیں نا، ہم اس کی اہمیت، اس کی حفاظت کی اہمیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی تعریف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے، بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث موجود ہے، امام کائنات نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو یقین مانیے کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں، اگر نہیں ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف پر اگر ہم نہیں اتر رہے ہیں تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو قانونی مسلمان ہیں، نقلی مسلمان ہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی اذیت پہنچا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، نبی اکرم کی تعریف میں ہم مکمل طور پر اتر نہیں رہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث یہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اے اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول اسلام کس آدمی کا سب سے افضل اور بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کس آدمی کا اسلام بہتر ہے؟ سبوں کے اندر اسلام ہے، وہ کہتا میں بھی اسلام پر ہوں، وہ بھی کہتا ہم بھی اسلام پر ہے۔ اللہ کے رسول کس آدمی کا اسلام سب سے افضل اور بہتر ہے؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارا بہتر ہو، اس حدیث پر عمل کر لیجیے۔ امام کائنات نے وہی بات دہرائی، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اگر بچ جائے، تکلیف وغیرہ سے محفوظ ہو جائے، سمجھ لو کہ اس آدمی کا ہی اسلام بہتر ہے۔ بہتر اسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں، بہتر اسلام اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، غلط باتوں سے، بری باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، بے حیا باتوں سے، لعن طعن سے، لعنت و ملامت سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے، الغرض ہر برائیوں سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، کنٹرول اور قابو میں رکھنی ہوگی۔
تھوڑا اور آگے بڑھیے، زبان کی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لگائیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سبا ابن آدم فإن العذاب لا تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، امام کائنات فرماتے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسموں کی اعضاء، اس کے جسموں کے سارے حصے اپنی زبان سے زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان تو اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہ، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتی رہ۔ فینا فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تمہارے تابع ہیں، ہم تمہارے ماتحت ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے اس حدیث پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمائے ہیں، اگر زبان درست ہے تو بدن کے سارے حصے درست ہیں۔ اگر زبان گڑبڑ ہو گئی، آپ نے کسی کو گالی دی، وہ بھی آپ کو گالی دی، تو میں ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں جو ہے ٹوٹے، جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں اگر زبان درست نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اصلاح کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں سدھار کیوں نہیں ہے؟ یہی زبان کی گڑبڑی کی وجہ سے، اس زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، میرے پیارے بھائی دوستو، تھوڑا اور آگے بڑھیے، بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے۔ حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ امام کائنات فرماتے ہیں، بے شک کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، کوئی بات ایسی نکال دیتا ہے جس سے پروردگار جو ہے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ امام کائنات کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہونے کی وجہ سے، خوش ہونے کی وجہ سے اس کے جنت کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ زبان کا اگر صحیح استعمال کریں گے اس کا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں اس کے نقصان بھی بتاؤں گا۔ زبان کی حفاظت اگر آپ کریں گے، اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جنت کے جو ہے درجات کو بلند فرما دیں گے، شرط ہے کہ اپنی زبان سے جو ہے صحیح اور درست بات نکالا کرے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ۔ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا، کوئی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ کا دیتا ہے جس کو اس کو ہم گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہو گیا ہے، جس سے ہمارا رب جو ناخوش ہو گیا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم، وہ انسان جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی حفاظت نہیں کریں گے اس کا نقصان جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو زبان کا غلط استعمال کرے،
زبان کا ناجائز استعمال کرے، صحیح استعمال نہ کرے۔ آج ہم لوگ اپنی زبان سے جو چاہیں وہ بول دیتے ہیں۔ پہلے اپنے دل کے اندر پرکھیں، اپنے دل کے اندر جانچیں کہ ہم جو اپنی زبان سے جو بات نکال رہے ہیں، نکالنے جا رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط۔ پہلے اس کو اپنے دل پر اس کو تولو، تب اس کے بعد اپنی زبان سے کوئی بات، کوئی لفظ پھینکو۔ تھوڑا آگے بڑھیے میرے پیارے بھائیوں دوستو، اپنی زبان کو کینچی کی طرح تیز چلاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط جملے جو ہے بول دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث نہیں پڑھی ہے؟ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث اس کو اٹھائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث جو نقل کرتے اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان سے جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے اچھے کلمات کو ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام بخاری کی کمال عقل تو یہ ہے، عالم یہ ہے کہ شروع کرتے تو انم الاعمال بالنیات کی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب ختم کرتے ہیں تو عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر خفیف ہے، ہلکا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جو میزان قائم کرے گا، جو ترازو قائم کرے گا، اس میں وہ دونوں کلمے بھاری پڑیں گے۔ پھر نبی اکرم نے وہ کلمے وضاحت یوں کی، آپ نے فرمایا لوگوں یہ کلمے پڑھا کرو جو قیامت کے روز میزان میں جو ہے بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پہلا کلمہ ہے، وہ سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دونوں کلمے پڑھتے رہے، اپنی زبان سے اس کا ورد کرتے ہیں۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے اور ان کلموں کو ادا کیجیے، اب قیامت کے روز کامیاب ہوں گے، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے لوگ، اس وقت آپ کے یہ کلمے جو ہے کام آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اگر زبان کی حفاظت کریں گے آپ یقین مانیے کہ کامیاب ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر سوال کرتے ہیں من نجات، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں؟ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ جہنم سے چھٹکارا پا کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتلایا، اللہ کے نبی نے جو زبان کی حفاظت کر کے جنت اور نجات پا سکیں گے اس کا ذریعہ اور وسیلہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اے عقبہ بن عامر جب تم اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگو گے، جب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے، اپنی زبان سے جو ہے کوئی غلط بات نہیں نکالو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں جہنم سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا، تم جہنم سے نجات پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر گھومانا پھرو، جو وقت ملے تمہیں، جو تمہیں فرصت ملے اس کو تم اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے گھر والوں میں وہ ٹائم وقت دیا کرو،
بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی بھول ہو جائے تو تم اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے گناہ پر نادم ہو جاؤ، تم نجات پا جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، ہم نجات چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتائے ہیں اس کو اپنا لیجئے، زبان کی حفاظت کیجیے۔ اور زبان کی حفاظت کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، کافی نہ ہرگز ہی نہیں، قطعاً نہیں، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں نا، ہم پریشان حال ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، قادر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی ہر بجلی مسلمان کے اوپر گر رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں عرش الہی تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ نہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہے، ہم نے اس پر دھیان نہیں کبھی نہیں دیا ہے۔ اس زبان میں حرام چیزیں ڈالو، اس زبان کے اندر حرام لقمہ ڈالو اور پروردگار عالم ہماری دعا قبول کرے، یہ امید نہ رکھو، یہ امید رکھنا بیجا ہے، بیکار ہے، غلط ہے۔ کیا صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد نہیں؟ امام کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو مسافر ہے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بیت المقدس، اللہ اکبر، پاک جگہ جاتا ہے، مسافر ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے میلے ہیں، وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ خانہ کعبہ میں، بیت المقدس، بیت اللہ میں جا کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت غور سے سنیے، جو لوگ اپنی زبان میں حرام چیزیں ڈالتے ہیں، حرام لقمہ ڈالتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، لیکن رب کریم ہماری دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ مسافر، جس مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسافروں کی دعا کو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر کے وہ لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے الہ العالمین، اے میرے پروردگار عالم، میری دعا قبول فرما لے، میری دعا قبول فرما لے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا کپڑا بھی حرام کا ہے، پرورش بھی حرام چیز سے ہوئی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ جواب مل گیا نا، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ نبی نے فرما دیا، ہماری اور آپ کی مسجدوں کا مقام و مرتبہ کیا؟ بیت المقدس میں، خانہ کعبہ میں جا کر کے اگر کوئی آدمی دعا کرے اور حرام کھائے، حرام پیے اور حرام کا کپڑا پہنے، باڈی بلڈر بنائے حرام چیزوں سے، موٹاپا بنائے حرام چیزوں سے، اکڑ کر کے چلے، اترا کر کے چلے حرام چیزوں کو کھا کر کے، اور دعا کرے رب کریم سے، میرے نبی فرمایا نہیں، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں۔ مال 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 انسان اس قدر کرتا گیا کہ حلال و حرام میں تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیے، حدیث کی راوی حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو جو ہے اس کی مال کی چاہت
شہوت نے، مال کی لالچ نے، مال کی حرص نے جو ہے اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، جہاں تک کہ وہ قبر میں چلا گیا۔ جب تک قبر میں نہ چلا جائے تب تک مال کی چاہت رہتی ہے، مال کی خواہش رہتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے انسان کہتا مالی مالی، امام کائنات فرماتے لوگو تیرا تو مال وہ ہے، تم کہتا میرا مال میرا مال، تیرا تو وہ مال ہے ما اکلتا فافنیتا، جو تم نے کھایا اور کھا کر کے ختم کر دیا، او لبستا فابلیتا، یا جو تم نے جو ہے کپڑا پہن کر کے جو تم نے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہی تو تیرا مال ہے۔ او تصدقتا فامزیتا، اے انسان تیرا تو وہ مال ہے جو تم نے آگے کے لیے صدقہ کے ذریعے سے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو تم نے خرچ کیا ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا، وہی تو تیرا مال ہے۔ بقیہ مال کس کا ہے؟ تیرے اہل و عیال والوں کا ہے، تیرے گھر والوں کا ہے، تیرے رشتے داروں کا ہے، تو یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے جائے گا، صرف تیرا مال ہے جو تم نے کھایا، کھا کر کے ختم کر دیا، جو پہنا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، اور جو صدقہ کیا بس یہی ہے میرے پاس، اور ہمارا کوئی مال نہیں ہے۔ مال کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جس زمانے کے لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہم حلال و حرام میں تمیز کر رہے ہیں، مال آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے فکر نہیں۔ تو اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچانا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے اوپر جو ظلم و ستم یا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہم سے اٹھ جائے، اگر ہم حلال رزق تلاش کریں گے، حلال روزی کھائیں گے، یقین مانیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، زبان کی حفاظت کرنے سے آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث کی راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی حفاظت کرنے لگو غلط چیزوں سے، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، کسی سے جو ہے کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ اگر کوئی آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا جو ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ ہے کوئی ضامن دینے والا؟ ہمیں سے کوئی ہے جو جنت کی طلبگار ہو، جنت کو پانا چاہتا ہو، حاصل کرنا چاہتا ہو؟ یہ عمل کرو۔ نہیں، زبان کی حفاظت غلط چیزوں سے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث اٹھائیے، زبان کی حفاظت اگر کریں گے تو لوگ سب سے زیادہ جو ہے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول ایسی چیز بتائیے، اے اللہ کے نبی
کوئی ایسی چیز بتائیے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کر دے۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر لو، حسن خلق جو ہے اپنا لو، اچھے طریقے اپنا لو، لوگوں سے جب بولو ادب و احترام سے بولو، لوگوں کے ساتھ جو ہے بات چیت میں جو ہے کلام میں جو ہے اچھا لہجہ اپناؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا الفم والفرج، زبان کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا کرنے لگو گے تو اگر آپ جو ہے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کر لیجئے، اچھے اخلاق کو اپنا لیجئے، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، یہ تو جنت میں جانے کا وہ عمل ہے، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ یہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز گرانے والی ہوگی یہ زبان کی بری باتیں ہوگی، اور یہ ہماری شرمگاہ ہوگی۔ اللہ اکبر، تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر لمبی چوڑی حدیث آئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلونی الجنہ ویبعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے جب میں وہ عمل کروں گا، جب میں وہ کام کروں گا وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں داخل کرنے والا عمل بتائیے اور جہنم سے دور رکھنے والا عمل بتائیے۔ یہ سوال دو کیے، اللہ کے رسول مجھے جنت کا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے، بچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اسلام کے جو ہے احکامات بیان کیے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ بھی فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتلا دوں؟ جو میں نے تمہیں احکام بتلائے ہیں ان تمام باتوں کا یا ان تمام چیزوں کا جس پر دار و مدار ہیں، کیا میں وہ چیز نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں امام کائنات نے اپنی زبان مبارک کو پکڑتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ بن جبل اس کی حفاظت کرنا، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں، جو کلمات نکالتے ہیں، کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ کیا اس کی گرفت ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا اے معاذ بن جبل تم عجیب آدمی ہو، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تم عجیب آدمی ہو۔ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ چہرے کے بل، پیشانی کے بل، منہ کے بل ڈالے جائیں گے تو زبان کی بری باتیں ہوگی، زبان کی بری باتوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ چہرے کے بل ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، چہرے کے بل ڈالے جائیں گے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ چہرے میں اگر چھریاں پڑ جائے ہم بیکار لگتے ہیں، ہمیں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، چہرہ ان کا خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو زبان کی حفاظت غلط چیزوں سے نہیں کرتے ہیں اس کو چہروں کے بل فرشتوں کے ذریعے سے ڈلوائے گا۔ جہنم میں چہرے کے بل ڈالا جائے گا اور جہنم میں پہلے جو فرائی کی جائے گی وہ چہرے کی فرائی کی جائے گی، جھلسایا جائے گا، چہرے کو جلا جائے گا۔ قرآن حکیم شاہد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل
لوگ سب سے زیادہ زبان کی بری باتوں کی وجہ سے جہنم میں چہرے کے بل ڈالے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو بکر تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی خوشخبری دی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے مڑوڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنی زبان مبارک کو کیوں مڑوڑ رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، امیر المومنین یہ وہ زبان ہے جو انسان کو بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو اس زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ زبان انسان کو ہلاکت و بربادی کی جو ہے ہلاکت و بربادی کے گھاٹ پر لے جاتی ہے۔ اس لیے میں زبان کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی باقی نہ رہے۔ بہت تیز کرتی ہے یہ زبان، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی تیزی ختم ہو جائے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی کان کے پردے کھول کر کے سنیں، آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہے، مجھے یقین ہے آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے، معاشرے میں بگاڑ کا ایک اہم جو ہے سبب آپ بھی ہیں، آپ کی بری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مایا ناز کتاب الادب المفرد کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں غور سے یہ حدیث پاک کو سنیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں، البانی صحیح قرار دیتے ہیں، صحت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اِنَّ فُلَانَةَ مِن کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا۔ اے اللہ کے رسول ایک عورت ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں اور محلے میں ایک ایسی عورت ہے اے اللہ کے رسول جو کثرت سے نماز پڑھتی ہے، فرض نماز تو پڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل نماز بھی پڑھتی ہے، کثرت سے نماز پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، کثرت سے صدقات و خیرات کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول اس عورت کے اندر یہ سب نیکیاں ہیں، نماز پڑھتی ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتی ہے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ نیکیاں تو ان کے اندر ہیں، لیکن ان کے اندر یہ برائی ہے کہ ان کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نیکیاں تو ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات و خیرات کو کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو وہ عورت تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی، فوراً فرمایا ہیا فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ وہ عورت جہنمی ہے جس عورت کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کی نماز بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے صدقات و خیرات بیکار اگر زبان درست نہیں رہی، اگر صحیح نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جو نماز کم پڑھتی ہے، فرض نماز تو پڑھتی ہے لیکن نوافل نماز نہیں پڑھ پاتی ہے،
رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، تھوڑا بہت صدقہ تو خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور نیکی ہے کہ اس کی زبان سے جو ہے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ امام کائنات نے فوراً فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان درست ہے، اس کی زبان صحیح ہے، اگرچہ اس کے پاس نمازیں کم ہیں، اگرچہ اس کے پاس روزے کم ہیں، اگرچہ اس کے پاس صدقات و خیرات کم ہے، لیکن اس کی زبان درست ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں قبول ہو، ہمارے روزے قبول ہو، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی بری چیزوں سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا نا، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، امام کائنات نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر! اس زمانے کی عورتیں ایسی ہوتی تھی، فوراً اللہ کے رسول سے عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول ایسا کیوں سب سے زیادہ عورتیں جہنم کے اندر ڈالی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنی زبان سے لعن طعن زیادہ کرتی ہو، دوسروں کو برا بھلا زیادہ کرتی ہو۔ ہماری ماں اور بہنیں دوسروں کی برا بھلا کرنے میں جو ہے آگے رہتی ہے۔ دو چار عورتیں بیٹھ جائے، مجال رہ کے خاموش ہو جائے، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ جو عمل کر رہی ہیں اس پر بھی غور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں یا ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی کہ نہیں، ان حدیثوں سے آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، میں تمام مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اب عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، عبادتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کی زبان سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کی زبان سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی، کسی کو تکلیف ہوئی، آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی پر غلط الزام لگا دیا، آپ نے کسی پر بہتان کر دی، آپ نے کسی پر غلط الزام لگا دیا، آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ جو ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث اٹھائیے، حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، قلاش کس کو کہتے ہیں، قریب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم غریب تو اس کو جانتے ہیں، ہم تو مفلس تو اس کو جانتے ہیں، ہم تو قلاش تو اس کو جانتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول، ہم تو قریب اسی کو جانتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، قریب کس کو کہتے ہیں؟ کون سے سنو، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نوٹ کر لیجیے حوالہ، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت کا غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئے گا، بے صلاۃ، نماز کو لے کر کے آئے گا، اسی طرح سے وہ روزے کو لے کر کے آئے گا،
اسی طرح سے وہ زکوٰۃ کو لے کر کے آئے گا، نماز کے ثواب کو لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کے ثواب کو لے کر کے آئے گا، روزے کے ثواب کو لے کر کے آئے گا۔ ان کے اندر تو یہ نیکیاں ہوگی، نماز کی نیکیاں ہوگی، روزے کی نیکیاں ہوگی، صدقات و خیرات کی نیکیاں ہوگی، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہوگی، اس کے اندر یہ برائی ہوگی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر جو ہے بہتان تراشی کی ہوگی، کسی پر غلط الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کی جان ناحق لے لی ہوگی، کسی کو بلا جو ہے قصور جو ہے اس کو جو ہے تکلیف دی ہوگی، یا جو ہے اس کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہوگا، مارا ہوگا۔ نیکیاں تو ہوگی لیکن برائی کیا ہوگی؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا۔ اپنی زبان سے دیکھتے ہیں نا، کسی کو گالی گلوچ دے دیتے ہیں، کسی پر غلط الزام لگا دیتے ہیں، غلط الزام ٹھوک دیتے ہیں، کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے چوری کر کے، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، کسی کا مرڈر بھی کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں یہ سب عام بات ہے۔ کسی کا مرڈر کرنا آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، کچھ روپیہ دے کر کے کسی کے ایمان کو خرید لو اور کسی کا مرڈر کرا دو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقات و خیرات ادا کرو۔ امام کائنات فرماتے ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے روزہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو تکلیف دی، کسی کو گالی دی، کسی پر غلط الزام لگایا اور اسی طرح سے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا، کسی کا مرڈر کیا، بلا قصور کسی کو مارا، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہو کر کے انصاف کرے گا، اور جن لوگوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو ظالم جو ظالم ہوں گے، ظالم نیکیاں جو لے کر کے جائیں گے، نماز، روزے، صدقات و خیرات کی نیکیاں لے کر کے جائیں گے، ان نیکیوں کو کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا؟ مظلوم کو دے دیں گے، جس کو ہم نے گالی دی ہے اور جس پر ہم نے تہمتیں لگائے ہیں، اسی طرح سے جس کا ہم نے خون بہایا ہے، جس کا مال ناحق کھایا ہے، اسی طرح سے جس کو بلا قصور مارے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے پاس، روزہ رکھنے والوں کے پاس، اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنے والوں کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی بھی مظلوم کے حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے مکمل طور پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے گناہوں کو لے گا اور ظالم کی پیٹھ پر لاد دے گا، ثم طرح فی النار، پھر نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، روزے دار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صدقات و خیرات زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہماری زبان درست نہیں ہے، نماز، روزے، صدقات و خیرات ہمیں جہنم سے بچا نہیں سکتے ہیں، بالکل نہیں سکتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے ایسے آدمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بری باتوں سے بچائیں۔ آج غیبت عام ہے نا، غیبت عام ہے نا، غیبت تو اسی کو کہتے ہیں بھائی، برائی تو ہے لیکن اس کے سامنے نہ کہیں، پیٹھ پیچھے برائی بیان کر دیں۔ قرآن کریم نے تو مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے بارے میں تو یہ فرمایا، ایک آدمی جب غیبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے، البانی جس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ لما اورج بمرض بقوم لهم اسفار من نحاس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما اورج بمرض بقوم، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہوا، لهم اسفار من نحاس، جن کو تانبے
तांबे के नाखून दिए गए थे। ये नाखून तो हड्डी है, हड्डी का नाखून है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों के पास हुआ जब मुझे मिराज कराई गई, मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास हुआ जिनको तांबे का नाखून दिया गया था। यखमिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, उन नाखूनों से, उन तांबे के नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे थे, अपने चेहरे को घायल कर रहे थे, अपने चेहरे को जख्मी कर रहे थे, अपने सीने को नोच रहे थे। फकुल्तु मन हाउला या जिब्रील, मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको इतना सख्त से सख्त आज़ाब दिया जा रहा है? ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? दुनिया में कौन सा पाप करके आया है, कौन सी गलती करके आया है, इस पादाश की वजह से इनको अज़ाब दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है? जिब्रील मुझे बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब बताया मोहम्मद ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाता था, लोगों की ग़ीबतें करता था, लोगों की पीठ पीछे बुराई बयान करता था और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत पर डाका डालता था। नौजवानों, दूसरों की बहन बेटियों पर हमारी गलत निगाहें तो फौरन चली जाती है और उसका नाजायज यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ना करें। नबी ने फरमाया कि मैंने देखा कि इस वजह से आज़ाब हो रहा था कि अपनी ज़बान से ग़ीबतें जो है कर रहे थे। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस तो ये है जहाँ कब्र के ताल्लुक़ से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि दो कब्र वालों को आज़ाब हो रहा है। उनमें से एक था जो क्या कहते हैं चुगली करता था, ग़ीबत करता था। मरने के बाद ये आज़ाब होता है, ये सज़ा होती है। झूठ का हम जो है झूठ बोलते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई दोस्तों। झूठ आम है, लेन देन का मामला हो या कोई और मामला हो, झूठी गवाही हम देते हैं, झूठी बातें हम बोलते हैं, झूठ बोल करके अपने माल को हम जो है बेच रहे हैं, खरीद व फरोख्त का मामला कर रहे हैं, बेउशरा का मामला कर रहे हैं। खुलासा कलाम ये है कि ज़बान की हिफाजत करनी ज़रूरी है, तब जाकर के हमारे मुआशरे में इस्लाह होगी, सुधार होगा। हमारे दरमियान जो अदावत है, जो दुश्मनी है, तभी ख़त्म होंगे जब हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे, इसको दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे माशरे में इस्लाह हो जाए, सुधार हो जाए, तो ये नामुमकिन है। उम्मीद इस पर ना रखें। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, जो है मैं यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को जो है ज़बान की हिफाजत बुरी बातों से करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन लोगों ने यहाँ हाज़िरी दी है, अल्लाह उनकी हाज़िरी को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनकी जो बीमारी में शिफा अता फरमाए, शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह जो दवा चला रहे हैं उस दवा में जो है शिफा कूद कूद करके भर दे। अल्लाह हमारे माशरे और समाज में जो है सुधार इस्लाह पैदा फरमा दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना, इस्लाम पर रखना और मौत देना तो ईमान की हालत पर मौत देना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।